ذرا سوچئے، ایک ایسی جنگ جو شروع ہونے سے پہلے ہی ہاری ہوئی لگ رہی ہو، ایک طرف ایک ایسا قلعہ جسے کوئی جیت نہ سکا ہو، سامنے ایک پہاڑ جیسا جنگجو، اور دوسری طرف ایک ایسی فوج جس کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے جنگ خیبر کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر وہ قلعہ جسے ایک اتنا خوفناک جنگجو ڈیفینڈ کر رہا تھا، وہ 39 دن کی لگاتار ناکامی کے بعد فتح ہوا تو ہوا کیسے؟ دیکھیں، یہ کہانی صرف تلواروں کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر یہ ایمان کی طاقت کی کہانی ہے۔ تو سین کچھ ایسا ہے، خیبر کا قلعہ مدینہ سے کوئی 171 کلومیٹر دور۔ پیغمبر اسلام اپنے 1565 ساتھیوں کے ساتھ قلعے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قلعے کے اندر جو فوج تھی نا، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس سامان بھی زیادہ تھا۔ وہ مسلمانوں کی کمزوری کا، ان کے حالات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ گھیراؤ شروع ہوا، ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا، دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن گزر گئے۔ جتنے بھی حملے کیے گئے سب ناکام۔ مسلمانوں کے حوصلے اب ٹوٹ رہے تھے، اور جب 39واں دن آیا نا، تب تک تو امید بس ختم ہونے ہی والی تھی۔ اور حالات اس سے بھی برے تھے۔ فوج کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سب ختم، سپاہی بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، اور ان کا یقین وہ بھی ڈگمگا رہا تھا۔ سب کو لگنے لگا تھا کہ بھائی یہ قلعہ فتح کرنا تو ناممکن ہے، خاص طور پر جب سامنے خیبر کا سب سے بڑا پہلوان مرحب کھڑا ہو۔ اور پھر اس 39ویں رات کی تاریکی میں، جب ہر طرف بس مایوسی ہی مایوسی تھی، تب سب کچھ بدل گیا۔ پیغمبر اسلام نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے اس جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، کل میں علم ایک ایسے قرار کو دوں گا۔ قرار یعنی وہ بہادر جو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، بار بار پلٹ کر حملہ کرتا ہے، جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا اور وہ مرحب کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس مایوس لشکر میں جیسے ایک دم سے امید کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر یہ بہادر ہے کون؟ تو یہ پیشین گوئی، یہ پروفیسی آخر تھی کس کے بارے میں؟ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص یعنی امام علی اس وقت لشکر میں موجود ہی نہیں تھے۔ جب پیغمبر نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے اور وہ مدینہ میں ہیں۔ لیکن جو روایت ہے اس کے مطابق اچانک، بالکل غیر متوقع طور پر امام علی وہاں آ پہنچے۔ پھر پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، اور کہتے ہیں کہ انہیں اسی وقت شفا مل گئی۔ اگلی صبح علم امام علی کے ہاتھوں میں تھا۔ میدان جنگ میں سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث مقابلے کے لیے آیا۔ امام علی نے اسے ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اپنے بھائی کا یہ حال دیکھ کر خیبر کا سب سے بڑا جنگجو مرحب غصے سے آگ بگولا ہو کر میدان میں کود پڑا۔ تو دونوں جنگجو آمنے سامنے تھے۔ مرحب نے بڑے غرور سے کہا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اس کے جواب میں امام علی نے کہا، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی وہ شیر جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ نام سنتے ہی مرحب ٹھٹک سا گیا۔ کیونکہ اس کی ماں جو ایک نجومی تھی، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی موت حیدر نام کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگی۔ مرحب نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن امام علی نے اس کے وار کو روک دیا، اور پھر بس ایک جوابی حملہ، اور امام علی کی تلوار نے مرحب کو سر سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیشین گوئی میں کہا گیا تھا۔ خیبر کا وہ ناقابل شکست جنگجو مارا جا چکا تھا۔ اپنے سب سے بڑے چیمپئن کو اس طرح گرتے دیکھ کر خیبر کے سپاہیوں میں افراتفری مچ گئی۔ وہ سب جان بچا کر قلعے کی طرف بھاگے اور پیچھے سے اس بھاری بھرکم دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے کہ اس دروازے کو ہلانے کے لیے کم سے کم 40 طاقتور آدمی لگتے تھے۔ لیکن امام علی آگے بڑھے اور اکیلے ہی اس دروازے کو اس کے قبضوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو ایک پل کی طرح استعمال کیا، جس پر سے گزر کر مسلمانوں کی فوج قلعے کے اندر داخل ہوئی اور فتح حاصل کی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اصل طاقت اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی جنگ کا قصہ نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچا یقین اور ایمان ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔